بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، میری قوم کے لوگوں، میرے بھائیوں، تمہارے ساتھ ایک پھر بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، بہت بڑا دھوکہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلو، حقیقی آزادی کے لیے۔ یہ الفاظ کا ایر پھیر ہے، تمہیں اصل میں حقیقی غلامی کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ اب اگر تم نے یہ والی آزادی حاصل کی اور تم یہ سمجھو گے کہ تم نے حقیقی آزادی حاصل کر لی ہے، اس کے بعد پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا، پھر تمہاری سوچ ہی ادھر نہیں جائے گی کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ یاد کرو 75 سال پہلے کیا تمہیں اسی آزادی کا یہ گیت نہیں سنایا گیا تھا کہ آزادی حاصل ہو رہی ہے؟ کس سے آزادی حاصل ہو رہی ہے جی؟ ہندوؤں سے آزادی حاصل ہو رہی ہے جی، انگریزوں سے آزادی حاصل ہو رہی ہے جی۔ اور آزادی ملنے کے بعد 75 سال بعد پتہ چلا کہ وہ تو خواب تھا، آزادی والا معاملہ، آزادی تو ملی ہی کوئی نہیں، ہم تو غلاموں کے غلام بنا دیے گئے تھے اور چند لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے جو انہی کے اشاروں کے اوپر دوڑتے ہیں، انہی کے گیت گاتے ہیں، اور غلامی کی وہ یادیں ان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ انہی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے لوگ ہیں۔ تو اب جو ہے نا، وہ جس طرح کہا جاتا ہے آسمان سے گرا کھجور پر اٹکا، اب تم آزادی حاصل کرنے کے بعد پھر غلام ہو جاؤ گے، لیکن ابھی تمہیں کوئی احساس نہیں دلا رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ تم تو غلام ہو، پھر چند لوگوں کے غلام بن گئے ہو۔ نواز شریف، شہباز شریف کی غلامی سے آزادی ملی، زرداری کی سے آزادی ملی، لیکن اب تم بنا دیے گئے ہو غلام محمود قریشی کے، عمران خان کے، چودھری فواد کے، اور اس خاندان کے اور ان لوگوں کے، اس پارٹی کے۔ یہ پارٹی آگے چلے گی، تم غلام کے غلام ہی رہو گے، اور تمہارے فیصلے کبھی تمہارے اندر سے نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں کہ تم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ یاد رکھنا، آپ کا اصل جرم یہ ہے، آپ کا اصل جرم یہ ہے کہ تم نے اللہ اپنے حقیقی مالک کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کلمے کے ساتھ تم نے غداری کی ہے۔ کلمے کا نعرہ ضرور لگایا ہے سیاسی انداز سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تم لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں جانتے تھے، یقین کرو، تمہارے بڑوں نے بتایا نہیں تھا، وہ خود نہیں جانتے تھے، ورنہ وہ یہ نعرہ کبھی نہ لگاتے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آج کل چونکہ اس کلمے کے اوپر بھی بڑا زور دیا جاتا ہے کہ یہ کلمہ آزاد کراتا ہے، یہ کلمہ نیچے سے اٹھاتا ہے اور اوپر لے کے جاتا ہے، یہ کلمہ ڈر ختم کرتا ہے، اور یہ کلمہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ اس انداز سے ہر اینگل سے تمہیں فراڈ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، اور اس کی روح نہیں بتائی جاتی ہے، اس کلمے کا حقیقی معنی نہیں بتایا جاتا ہے، اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ آخر مکہ کے اندر 13 سال وہ مار کیوں پڑی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ وہ تو پکارتے تھے احد احد، اکیلا ہے اکیلا ہے۔ شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں کے اوپر کیوں لٹایا جاتا تھا؟ کیوں؟ وہ کہتے تھے اکیلا ہے اکیلا ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اکیلا حاجت روا ہے، اکیلا ہے جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر توکل کیا جائے، وہ مالک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور شریک کون سی چیزوں کو ٹھہرایا جا رہا تھا اس دور کے اندر؟ لات منات حبل کو ٹھہرایا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ٹھہرایا جا رہا تھا، ان کی چوکھٹ کو چوما جا رہا تھا، ان کے سامنے سجدے کیے جا رہے تھے، رکوع کیے جا رہے تھے، ان سے مرادیں مانگی جا رہی تھیں، اور یہ پکار اٹھی کہ اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اس طرح صحابہ اکرام کی یہ دعا نقل ہوئی قرآن کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہے ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، اشارہ تھا نبی علیہ السلام کی طرف، ایک پکارنے والے کو سنا جس نے آواز لگائی تھی کہ لوگوں اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اور لوگوں کی اکثریت ہے وہ حیران ہو گئی تھی کہ مانتے تو ہیں، ہم مانتے ہیں زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو اللہ نے بنایا ہے، پوری کائنات وہ چلا رہا ہے، بتاؤ اور کس طرح مانیں؟ تو بتایا گیا تھا کہ یہ جو تم لات منات حبل کے سامنے جھکتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو غوث کہتے ہو، اور ان کو پکارتے ہو یا ابراہیم اغثنی یا اسماعیل اغثنی، اے لات بابا، اے مشکل کشا ہمارے، تو یہ جو ہے اس کو چھوڑو،
اس کے اوپر تھوکو، ان پکاروں کے اوپر، ان رکوعوں اور سجدوں کے اوپر، اور اس زنجیروں کو توڑو، پھر تم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو، اور اس سارے سسٹم کے ساتھ بغاوت کرو، تب تم اللہ کے ماننے والے ہو۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، ہر سسٹم سے بغاوت ہے، یاد رکھیے۔ معاشرے کے رسم و رواج سے بغاوت ہے، بادشاہ سے بغاوت ہے، جمہوریت کے کافرانہ اور مشرکانہ نظام سے بغاوت ہے، چاہے صدارتی ہو چاہے پارلیمانی نظام ہو، یہ ایک طاغوتی نظام ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کا انکار ہے، اور اس کا ہونا لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، یاد رکھیے۔ جب تک تم جمہوریت کے سسٹم کے اندر ہو تم لا الہ الا اللہ کے انکاری ہو، جب تک پیری مریدی چلتی ہے تم لا الہ الا اللہ کے انکاری ہو، جب تک تم یہ داتا دستگیر مانتے ہو، ان قبروں کو پوجتے ہو، ان پر چادریں چڑھاتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ جب تک تم یا علی مدد اور یا رسول مدد کے نعرے لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ جب تک 11ویں چلتی رہے گی، میلاد کے کیک کاٹے جاتے رہیں گے، 10 محرم کی سبیلیں اور کھچڑے پکتے رہیں گے، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، بالکل کھلا انکار ہے، بغاوت ہے۔ جب تم اس سب چیزوں کا انکار کرو گے تب تم اللہ کے ماننے والے ہو۔ تو یہ ہے حقیقی آزادی، یہ ہے تمہاری حقیقی آزادی جو تمہیں شرک اور کفر سے آزاد کرے گی، اور جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے پھر تمہیں مالک اپنا بندہ کہے گا۔ پھر یا عبادی، اے میرے بندو، اس طرح خطاب ہوگا آپ سے، جس طرح قرآن کے اندر اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کتنے گناہ گار تم رہے ہو اس سے پہلے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے سارے کے سارے گناہ وہ مالک معاف کر دے گا، تم ایک طرف اس کی طرف رخ تو کرو، اس کی طرف رخ تو کرو۔ تو میری قوم کے لوگوں، یہ جو تمہارے لیڈر ہیں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے یہ نواز شریف ہوں، چاہے فضل الرحمان ہوں، جتنے بھی ہیں سارے، کوئی لمحہ ان کے اوپر ایمان خالص کا نہیں آیا، یقین کیجیے، ابھی تک ایک لمحہ ان کے اوپر ایمان خالص کا نہیں آیا ہے، چاہے یہ 1000 عمرے کریں، حج کریں، اور اس کے بعد نمازیں پڑھیں، جہاد کے اعلان کریں، آزادی کے گیت گائیں، جو مرضی کریں، ان کے اوپر ایمان خالص کا ایک لمحہ بھی نہیں آیا، ابھی ان کا ارادہ بھی نہیں ہے اس کی طرف جانا، اللہ یہ کہ اللہ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کو احساس پیدا ہو جائے، ان کے اندر یہ توحید کی بات کو مانیں، ایمان خالص کی بات کو مانیں، اور پھر لوگوں کو کہیں کہ ادھر آؤ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، اس کے خلاف اٹھو۔ اس کے شرک کے خلاف اٹھنا یہ امر بالمعروف ہے، یہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ توحید کی دعوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ ایمان کی پکار کے اوپر لبیک کہنا ہے۔ باقی اگر تم ایمان عقیدے کی بات نہیں مانتے ہو تو پھر یاد رکھنا، پھر تم خالص جمہوریت کے راستے کے مجاہد ہو، ملک کے راستے کے، قوم کے راستے کے، یا مذہبی مسالک کے راستے کے، بریلویت کے راستے کے، دیوبندیت کے راستے، اہل حدیثیت کے راستے، سلفیت اور صوفیزم کے راستے کے تم مجاہد ہو، تم اللہ کے راستے کے مجاہد نہیں ہو سکتے ہو، یہ جہاد تمہارا اللہ کے راستے کا جہاد نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کچی آنکھ مارے جاؤ گے اور پھر وہاں جا کے ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے جنہوں نے تمہیں جھوٹ بولا تھا تمہارے ساتھ کہ یہ میں جہاد کر رہا ہوں، یہ آپ جہاد نہیں، یہ اقتدار کی جنگ ہے آپ کی۔ ہر قوم لڑتی ہے، اپنے اپنے علاقوں کے اندر لڑتے ہیں، آزادی بھی دلواتے ہیں اپنی قوم کو، قوم کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، ملک کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، ہمیں اس معاملے میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں یہ قوم کے غدار ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے دولت بنائی ہے، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں وہ بے شک جتنے مرضی مخلص ہوں ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اور جو مرضی جس مرضی انداز سے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ چھپاتے ہیں اس کو، حق اور باطل کو ملاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے تو ہیں لیکن اس کے بعد جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پھر نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرتے ہیں، ان کے مفسرین، ان کے مشرک مفسرین ایسی تفسیریں لکھتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں تفسیروں کے، ایسا پتہ چلتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کوئی دعوت القرآن لے کر سامنے آیا ہے، کوئی تفہیم القرآن لے کر آیا ہے، کوئی فہم القرآن لے کے آیا ہے، کنز الایمان لے کے آیا ہے، ان کے نام دیکھیے، اور اس کے اندر ایسے شرک کے انجیکشن دیے ہیں انہوں نے ان تفسیروں کے اندر۔ میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، کتنی مشہور تفسیر ہے جس کو عرصہ دراز سعودی عرب سے بانٹا جا رہا ہے، اور اس کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، تفسیر شبیر احمد عثمانی، اس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی جو کڑاکے کی توحید کی آیت آئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کڑاکے کی توحید کی آیت ہے، یقین یہ قرآن کا پہلے صفحے کے اوپر آغاز ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد
مالک نے یہ بات سکھائی ہے کہ میرے بندو اس طرح کہو، مجھے کہو ایاک نعبدو، زور ہے اس کے اندر، عربی جاننے والے جانتے ہیں بڑا زور ہے اس کے اندر، صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور صرف تجھے مدد کے لیے پکارتا ہوں اور پکارتا رہوں گا، یہ ہے۔ اور کیا سادہ آیت ہے، بتاؤ ایک عام فہم رکھنے والے آدمی کو بھی بتاؤ کہ یہ آیت ہے قرآن کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، تم کیا سمجھے ہو؟ وہ فوراً بتائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں جب کبھی مشکل مصیبت آئے گی ہم اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور پکاریں گے، یہ سادہ سی بات ہے۔ تو محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، استعانت مدد یہ بھی اللہ کی ہے، لیکن اس کے مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے اگر ان کو بھی پکار لیا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بتاؤ، ساری توحید ختم اور شرک کا انجیکشن دے دیا، اور بتاؤ پورے قرآن کا انکار کر دیا پہلے صفحے کے اوپر۔ اب پورا قرآن آپ پڑھتے جائیں، اگر آپ کے دماغ یہ بن گیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، بتاؤ پھر آپ کیسے توحید سمجھیں گے؟ پھر شرک کا آپ کو کیسے پہچان ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے، یہ مارا ہے انہوں نے۔ اسی طرح دعوت القرآن والے نے بھی یہی بتایا، اور اشرف علی تھانوی نے بھی یہی بتایا، کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، بس بات چھٹی ہو گئی، سارے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ تو یہ حال ہے اللہ کے بندوں ان کا۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر کا آغاز کرنے والے جب اسی جلسے سے فارغ ہوں گے جا کے گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر یہاں ان کو پٹا بھی بندھا میں نے دیکھا ہے، یا علی مدد کا پٹا، بتاؤ یا علی مدد کا پٹا بندھا ہوا ہو اور آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں، اور شرم آنی چاہیے آپ کو، ذرا بھی آپ کا دماغ نہیں کام کرتا ہے، اور سر پھرو، کتنا اس قوم کو دھوکہ دو گے، کتنا اس فراڈ دو گے اس قوم کو۔ میرے پیاری قوم، میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے ان کے فریب میں مت آنا، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر جانا پڑے گا اگر ان جلسوں کے اندر تمہاری موت آ گئی، یا چاہے آپس میں کسی تصادم کے ذریعے، یا جاتے ہوئے بس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا واپسی پر بس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا وہاں پولیس کی گولی، پہلے بھی مارے جاتے رہے ہیں، خادم حسین رضوی کے جلسوں کے اندر لوگ مارے گئے ہیں، اس سے پہلے مارے گئے ہیں بھٹو کے جلسوں کے اندر، اور اس سے پہلے جتنے بھی یہ معاملات ہوتے رہے ہیں بندے مرتے رہے ہیں، سیدھے آگ میں گئے، سیدھے آگ میں گئے، کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں بچا سکتی ہے، یاد رکھیے، پوری دنیا کے پھول ان کی قبروں کے اوپر نچھاور کر دو، پوری دنیا ان کو شہید کے القاب سے نواز دے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ بیان کرتی ہے کہ نہیں مارے گئے، یہ مارے گئے۔ ممات یشرک باللہ شیئا دخل النار، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی موت آئی، اور شیئن انتہائی آخری چیز کو کہتے ہیں، اتنا بھی شرک اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر رہ گیا وہ آگ میں چلا گیا۔ باقی یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ تو بڑا بڑا شرک ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، 11ویں شریف، 12ویں کے کیک، اور محرم کے شربت اور حلیم اور واسطے اور وسیلے، اور نبیوں کو رکوع اور سجدے، یہ تو پہاڑوں سے بھی بڑے شرک ہیں۔ شیئن شرک کے ساتھ اگر آپ اللہ کے ساتھ گئے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت برباد کر دیں گے اپنی۔ اللہ تمہیں سمجھ دے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں نہ مولوی ہوں، نہ میں پیر ہوں، اور نہ ہی میں کوئی سیاسی فریبکار ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، ارشد کرملائی میرا نام ہے۔ میں فوجی افسر ہوں الحمدللہ، 7 پنجاب ریجمنٹ سے۔ آج سے 38 سال پہلے میں نے یہی بات اپنی فوج کے اندر بھی یہی بات کہی تھی، توحید کی بات، اللہ کی بات، ایمان کی بات، کہ یہ بات مان لو، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گی قوم، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے۔ اللہ جانتا ہے اگر آج سے 38 سال پہلے یہ میری بات مان لی گئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، آپ کے ہاں فیصلے ہوں گے، اور پوری دنیا کا رخ اللہ نے پھیر دیا ہے۔ آپ پاکستان سے یہ توحید کی دعوت اٹھی الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ان چوروں، ڈاکوں، لٹیروں اور فریبکاروں سے، اور ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، میری فوج، میری پیاری فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں الحمدللہ، ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہر مسئلے میں دیکھیے مشکل وقت میں پاکستان کی کام آتے ہیں، اور ہم نے تو پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو جب خطرہ ہوگا تو پھر اس کے بعد کوئی قوانین نہیں دیکھے جائیں گے، سارے قوانین یہ ہیں کہ پاکستان کو خطرہ ہے تو پھر ہر چیز جو ہے اپنے ملک کے لیے سارا معاملہ، تو اس کو سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارے پاکستان کو، اس جمہوریت سے خطرہ ہے۔ کہتے ہیں جمہوریت میں بقا ہے، اور جمہوریت سے خطرہ ہے،
پاکستان کو جمہوریت سے خطرہ ہے، اس جمہوریت کی وجہ سے یہ تباہی اور بربادی کے دانے پر پہنچ گیا ہے، اور کہیں خطرہ ہے کہ یہ بالکل ڈائریکٹ کہیں غلامی کے اندر، غلام تو ہو بھی لیکن ڈائریکٹ ہی کسی ہندوؤں اور سکھوں اور دوسری قوموں کی غلامی کے اندر تم جا سکتے ہو، کیونکہ اللہ کے غضب کا کوڑا تمہارے اوپر ابھی ہلکا برس رہا ہے اور وہ منڈلا رہا ہے، اور پوری طرح اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے عذاب کے شکنجے تمہارے اوپر ذرا ٹائٹ کر رہا ہے، کیونکہ تم بغاوت کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ تمہیں سختی کے اندر ایک سے ایک بڑا مجرم آتا ہے آپ کے اوپر، حکمران وہ ہے مسلط کیا جاتا ہے۔ 75 سال سے تمہیں کوئی مومن حکمران نہیں ملا، یقین کیجیے، کوئی ایک مومن جس کو مومن 100% مومن ہو، کوئی نہیں ملا ہے تمہیں میری قوم کے لوگوں۔ اب اس طرف آؤ، سب کچھ تم نے دیکھ لیا ہے، جمہوریت پارلیمانی بھی دیکھ لی، صدارتی بھی دیکھ لی، ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی، فوجی نظام، سارے سب کچھ فیل ہو گئے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے بندو، اپنے مالک اور خالق کی طرف آتے ہوئے کیا آپ کو شرم آتی ہے؟ اللہ کا دیا ہوا نظام موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو آپ کو خود کرنا پڑے گا، وہ تو زبردستی نہیں کرے گا مالک، تو جو زبردستی حالانکہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا، تو جو زبردستی نہیں کر رہا ہے وہ کیا آپ سے منت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جو مرتا جائے گا آگ میں جاتا جائے گا، اگر آپ کو خود آنا پڑے گا۔ اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہے جو خود اپنی حالت نہیں بدلتا ہے، اللہ آپ کو کبھی نہیں اس درجہ سے نکالے گا جب تک خود سے سٹیپ اٹھاؤ۔ میرے بھائیو، میرا ساتھ دو اس معاملے کے اندر، میں آپ کو وہ رہنمائی کروں گا، صحیح رہنمائی کر رہا ہوں میں آپ کی میرے بھائیو، جمہوریت کے ذریعے نہیں، نہ ووٹوں کے ذریعے، نہ نوٹوں کے ذریعے، ایمان خالص کی دعوت کے ذریعے یہ دعوت اٹھے گلی کوچوں کے اندر، ہر محلے کے اندر، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ہر نوجوان نکلے گلیوں میں کوچوں میں اور یہ دعوت دے کہ لوگو الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا داتا اللہ ہے، تمہارا دستگیر اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، اور ان بتوں کو، ان مزاروں کو، ان مندروں کو ڈھاؤ، ان کے اوپر چادریں نہ چڑھاؤ، اور سر میلے اور مرغیاں اور چھترے اور بکرے نہ چڑھاؤ، یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، کلمے کا انکار ہے۔ تو اس انداز سے دعوت جب اٹھے گی، ہر گلی کوچے کے اندر، بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر یہ دعوت اٹھے، اس کے بعد انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب آئے گا کہ آسمان بھی خوش اور زمین بھی خوش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی اس بات کو اپنے بھائیوں تک یہ پہنچنے کا موقع ملے، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔